شیخ سعدی علیہ رحمہ، حضرت شیخ سعدی آپ سے سوال کیا گیا، کہا گیا کہ آپ نے یہ جو کچھ اشعار آقا کی بارگاہ میں لکھے ہیں، آقا کی بارگاہ میں یہ کچھ اشعار ہم نے بیان کیے ہیں، تو اس کا ترجمہ تو بہت خوبصورت بنتا ہے۔ اب یہ بتائیں تم نے کس کو دیکھ کر لکھے ہیں، اور اگر کسی کو دیکھا ہے تو کہاں دیکھا ہے، اگر دیکھا ہے تو کتنا بار دیکھا ہے؟ تو حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں یہ جو چند اشعار میں نے لکھے ہیں، میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے لکھے ہیں، اور لکھا کیا؟ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جیسے کمال والا، حسین اور خوبصورت میں نے کائنات میں نہیں دیکھا۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، اتنا حسین و جمیل، بڑے حسن والا، کہا اپنی زندگی میں نے کبھی آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ حسنت جمیع خصالہ، اور ساری خصلتیں جو ہیں آپ کی باکمال ہیں، آپ پاؤں سے لے کر سر تک اور سر سے لے کر پاؤں تک حسین ہی حسین ہیں، میں نے آپ جیسا حسین کائنات میں اور کوئی دیکھا ہی نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ پھر یہاں پر رک گئے تو سعدی سے کسی نے کہا، سعدی یہ اتنا جملے لکھ دیے ہیں، اتنا جملے لکھے ہیں، اب آگے بھی کچھ لکھ دیجئے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جتنا تک میرے پاس علم تھا میں نے آقا کا حسن لکھ دیا، اس سے آگے میری قلم نہیں اٹھتی، اس سے آگے میں کچھ نہیں لکھ سکتا۔ سوچتا ہوں لکھوں تو پھر کیا لکھوں، بس تھوڑی ہی دیر گزری، شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میں نے قلم اٹھایا اور سوچ رہا ہوں کہ آقا کے بارے میں کیا لکھوں، حسن بھی اتنا ہے اور کمالات بھی اتنے ہیں کہ کائنات میں آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اب حسن بھی لکھ چکا ہوں کہ آپ سب سے زیادہ حسین اور جمیل ہیں، اس سے اب آگے میں کیا لکھوں، بس تھوڑی ہی دیر گزرتی ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میں نے آنکھوں کو بند کیا تو میرے کندھے پر جس کی صفت لکھ رہا تھا اس کا ہاتھ آ گیا، کہا کہ سعدی کیا لکھ رہے ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ رہا تھا آپ کی شیان شان کے بارے میں نے لکھا بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ یہاں پر رک گیا، اب یا رسول اللہ میرے پاس اب کوئی اور کلمات نہیں ہیں جو آپ کی ذات میں لکھ دوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعدی میں تمہیں نہ بتا دوں کیا لکھنا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے کیا لکھوں؟ تو کریم وجہ نے فرمایا پھر لکھو سعدی، لکھ دو صلو علیہ وآلہ۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے قلم اٹھایا اور آقا کی بارگاہ میں لکھ دیا صلو علیہ وآلہ۔ مجھے بتائیں اس نبی کا حسن اتنا، وہ نبی حسین و جمیل اتنا۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ
ينطق عن الهوى۔ اور ایک جگہ پر اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ، میں نے کچھ دن پہلے یہ صبح درس میں بیان کیا ہے، الا بذکر اللہ کی تشریح اگر کی جائے تو رات دن ختم ہو جائے، لیکن اس کی تشریح ختم نہیں ہو سکتی، لیکن چند ہی باتوں میں اس کی تشریح میں یہ بھی کر دی دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا کہ جس کے دل، الا قلوب، یہ قلوب قلب کی جمع ہے، اور قلب کہتے ہیں دل کو، فرمایا کہ جس کے دل جو ہے زنگ آلود ہو جائیں، سیاہ ہو جائیں۔ اب یہ سوال ہوتا ہے بھی مولوی صاحب ہمیں یہ بتائیں، کبھی دل کو زنگ بھی لگا، کبھی دل بھی سیاہ ہوئے، یہ آپ کون سی بات کر رہے ہیں؟ ہاں یہ بات میں نہیں، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، اور اللہ کے قرآن میں یہ بات ہے کہ جب تمہارے دل زنگ آلود ہو جائیں تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے دل کو زنگ لگ چکا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارے دل سیاہ ہو گئے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے ہمارے دل کالے ہو گئے ہیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے دل پر مہر لگ گئی ہے؟ تو فرمایا ہاں، اس وقت آپ غور کر لیجئے کہ جب تمہارے دل اور دماغ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ختم ہو جائے، تمہارے دل میں سجدے کی لذت ختم ہو جائے، اور تمہارا دل جو ہے نماز اور قرآن کی طرف نہ جائے، تو فرمایا پھر سمجھ لینا کہ تمہارے دل جو ہے زنگ آلود ہو گئے ہیں، تمہارے دل میں زنگ لگ گیا ہے، تمہارے دل سیاہ ہو گئے ہیں۔ تو پھر سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمیں فرما دیجئے اس زنگ کو ہم اتاریں کیسے، اس زنگ کو ختم کیسے کریں؟ اب زنگ تو لگ گیا ہے، دل تو سیاہ ہو گئے ہیں، اب پتہ بھی ہے مہر بھی لگ گئی ہے، اب اس کو ختم کیسے کریں گے؟ تو قریب مجبان آقا نے فرمایا پھر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل پہلے سیاہ تھے اب تمہارے دل صاف ہو جائے اور زنگ ختم ہو جائے، تو فرمایا پھر ایک کام کرو، صبح شام اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کے ذکر کرنے کی وجہ سے تمہارے دل نور بن جائیں گے، تمہارے دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ اب جس دل میں اللہ کی محبت ہو، رب کا خوف ہو، رب کا پیار ہو، تو مجھے بتائیں وہ دل کیسا بن جائے گا؟ تو اس لیے آج وقت ہے ہمارے دل و دماغ جو ہیں نماز قرآن کی طرف نہیں جاتے، ہمارے دل و دماغ جو ہیں دین کی طرف میل نہیں ہو رہے، ہمارے جناب والا دماغ جو ہے اور ہمارا دل جو ہے نیکی کی طرف میل نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں صرف سیاہی بیٹھ گئی ہے۔ اگر اتارنی ہے تو پھر ایک ہی حل ہے، صبح و شام جو ہے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، جب ذکر ہوگا پھر خود بخود یہ دل بولے گا۔ تو یاد رکھیں جب دل بولے گا پھر خود بخود یہ دل سے اندر سے نکلے گا اللہ اللہ، اور جب دل سے نکلے گا پھر دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، پھر دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو بات کر رہا تھا حسن کی کہ میرے آقا کا حسن اتنا حسین و جمیل، میرے آقا اتنا، اگر کوئی میرے آقا کو ایک بار دیکھ لے تو پھر وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ قربان جائیے جناب سیدنا ابو بکر صدیق، سب بولیے سبحان اللہ۔ آپ سب کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پوچھا بولے سبحان اللہ۔ قربان جائیں جناب سیدنا صدیق اکبر، میں بات کر رہا ہوں
رسول اللہ کے حسن کی کہ میرے آقا کا حسن اتنا ہے کہ جو ایک بار آقا کو دیکھ لے تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حسین و جمیل ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو ہیں ان کا حسن اتنا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھا اور ہمارا قافلہ جا رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ ایک بستی سے ہمارا گزر ہوا۔ جناب صدیق فرماتے ہیں کہ آقا ہمارے آگے آگے اور سارے صحابہ ہم پیچھے پیچھے، تو دیکھا کریم نچپال آقا نے کچھ اونٹ جو ہیں، کچھ اونٹ اس بستی میں باندھے ہوئے ہیں اور 3 آدمی ان اونٹوں کا خیال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے آقا کو ایک اونٹ پسند آ گیا۔ میرے آقا کو ایک اونٹ جو ہے وہ پسند آیا، تو جیسے پسند آیا تو میرے کریم لجپال آقا نے فرمایا صدیق عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دیجئے، بولیے میرے آقا۔ تو میرے آقا نے فرمایا صدیق یہ اونٹ جو ہے مجھے بڑا پسند ہے، تو کیا دل کرتا ہے ہم اسے خرید لیں؟ تو جناب صدیق اکبر، اور یہ وہ صدیق ہیں خلیفہ اول ہیں رسول اللہ کے، جب میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ جتنا جو مال آپ لے کر آ سکتے ہیں اور لے آئیں، پھر ہم لے کر غرباء کو تقسیم کریں۔ اور وہ صدیق ہیں جو آقا کی ایک اعلان پر، میرے آقا کے ایک اعلان پر گھر کا سارا ساز و سامان اٹھا کر مسجد نبوی میں میرے آقا کے قدموں میں آ کر رکھ دیا۔ میرے آقا کے قدموں میں آ کر جناب سیدنا صدیق اکبر نے سارا مال اٹھا کر میرے آقا کے قدموں میں رکھ دیا اور رکھ کر کہا یا رسول اللہ لے آیا ہوں۔ تو میرے کریم نچپال آقا نے فرمایا صدیق، کہا یا رسول اللہ حکم فرمائیے۔ فرمایا کہ سارا مال لے آئے ہو، کچھ گھر بھی چھوڑ کر آئے ہو کہ نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ اٹھا لایا، گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں یا رسول اللہ، سب کچھ میں نے آپ کے قدموں پر قربان کر دیا۔ حضرت شیخ سعدی سے پوچھ لیجئے، آپ نے تو کمال کر دیا۔ فرمایا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ اقوالہ۔ فرمایا سب سے حسین و جمیل کائنات میں اگر کسی کو دیکھنا ہے تو فرمایا پھر میرے کریم نچپال آقا کی بذات ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جملے جو ہیں غور سے سنیے، یہ وہ صحابی رسول ہیں حضرت سیدنا عبداللہ بن زید۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جوانی کی زندگی میں شادی نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث صحابی و رسول، ہر روز آقا کی حدیثیں لکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن پڑھتے پڑھتے آقا کی حدیث میرے سامنے آ گئی، تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ جس نے دنیا میں جس کے ساتھ نکاح کیا جنت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ جوان ہے، میں جوان ہوں، اب شادی نہیں کی، نکاح نہیں کیا، جیسے نکاح جب نہیں کیا تو مجھے بتائیں پھر نکاح نہ کرنے کے بعد جنت میں مجھے کیا ملے گا، جنت میرے ساتھ کون ہوگا؟ حالانکہ رسول اللہ نے حدیث فرمائی، میرے آقا نے فرمایا کہ جوانی میں جس نے جس کے ساتھ نکاح کیا، فرمایا وہ بیوی، وہ عورت جنت میں اس کے ساتھ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا میں نے تو نکاح نہیں کیا، لیکن اتنا بات رب سے تو پوچھ لوں کہ مالک میں نے تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں میرے ساتھ کون ہوگا؟
تو جنت میں میرے ساتھ کس کا نکاح ہوگا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے رب سے پوچھا، جواب نہ ملا۔ دوسرے دن پھر میں نے عرض کیا، مولا مجھے دکھا دیں۔ میں نے نکاح بھی نہیں کیا اور جنت میں میری خاتون کون ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں تیسرے دن ایک آواز آئی، حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں تیسرے دن ایک آواز آئی، فرمایا کہ تو نے دنیا میں نکاح نہیں کیا، اب تو بڑھاپے میں پہنچ چکا ہے، جنت میں جو تیری ازواج ہونی ہے، جو تیری زوجہ ہونی ہے، وہ جناب بلال حبشی کی آل میں سے ہونی ہے، اس کا نام میمونہ بنت ولید ہوگا۔ تو حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں سوچتا رہا وہ بی بی کیسی ہوگی، اس کا حسن کتنا ہوگا۔ تو آپ کہتے ہیں خیر، میں نے عرض کیا مالک وہ دنیا میں بھی ہے، میں دنیا میں دیکھ سکتا ہوں؟ تو آواز آئی دیکھ سکتے ہو۔ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں عرض کیا کہ مالک مجھے وہ بی بی، وہ عورت، وہ جس نے جنت میں میرے ساتھ رہنا ہے، وہ مجھے دکھا دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں ابھی سوچ رہا تھا تو غیب سے آواز آئی، حبشہ کے شہر میں چلے جاؤ، اس شہر میں ایک میمونہ بنت ولید ہے، وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے میں سے ہے، وہاں جاؤ گے اور لوگوں سے پوچھو گے کہ میمونہ بنت ولید کون ہے، تو لوگ انہیں بتا دیں گے، پھر تم اسے دیکھ لینا کہ دنیا میں اگر تمہاری بیوی ہوتی تو یہ ہوتی، اگر دنیا میں نہیں ہے تو جنت میں پھر تمہیں یہی ملے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زید فرماتے ہیں میں اپنی سواری کو تیار کیا اور تیار کر کے چلا گیا اور سفر کیا، حبشہ کے شہر میں پہنچ گیا، اور جیسے پہنچا میں مشہور تھا عبداللہ بن زید کے نام سے، لوگ مجھے جانتے تھے کہ بہت بڑا مفکر ہے، بہت بڑا مناظر ہے، بہت بڑا عالم دین ہے اور صحابی رسول ہے۔ فرماتے ہیں میں جیسے پہنچا تو لوگ استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، میرا جو ہے بابا زیادہ چرچا ہوا۔ تو جیسے چرچا ہوا تو میں نے، لوگ میرے ساتھ اکٹھے ہوئے، میں نے ان سے پوچھا بھئی بات یہ ہے، لوگوں نے پوچھا حضور ہمارے شہر میں آپ کا کیوں آنا ہوا، کیسے آنا ہوا، کس کام کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ملنے کے لیے آیا ہوں میمونہ بنت ولید کو، میں ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو شہر کے لوگوں نے کہا، شہر والے لوگوں نے کہا حضور کس کو ملنے کے لیے آئے ہیں؟ فرمایا میں میمونہ بنت ولید کو ملنے کے لیے آیا ہوں۔ تو شہر کے لوگ کہنے لگے، شہر والے لوگ کہنے لگے حضور آپ اتنا بڑے مفکر، اتنا بڑے مناظر، آپ اتنا بڑے عالم دین، جس کا نام آپ لے رہے ہو، توجہ کرو میرے بھائی میری طرف دیکھو، جس کا نام آپ لے رہے ہیں وہ عورت جو ہے وہ پاگل ہے، وہ بامی ہے، آپ کو کس نے بتایا ہے کہ وہ آپ سے ملے گی؟ آپ تو ایک مناظر ہیں، آپ تو عالم دین ہیں۔ خیر آپ فرماتے ہیں میں ڈھونڈتا ان سے پوچھ کر چلا گیا، لوگوں نے بتایا حضور آپ عالم دین ہیں، وہ پاگل ہے، آپ اس کو ملنے کے لیے کیوں آئے ہیں؟ فرمایا نہیں میں نے ملنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں میں ڈھونڈتا لوگوں نے مجھے بتایا وہ پاگل ہے، لوگ روتے ہیں، ان کے سامنے ہنستی ہے، اور جناب والا ہر لوگوں کے گھر چلی جاتی ہے، جہاں پریشانی ہو وہاں پر ہنسنے لگ جاتی ہے۔ اب بھی اگر تم نے ڈھونڈا ہے وہ کسی کی بکریوں کو چراتی ہے، وہ اب یہاں نہیں ملے گی، آپ کو کسی جنگل میں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ بن زید فرماتے ہیں میں نے اپنی سواری کو کھینچا اور پھر جنگل کی طرف چل دیا، اور جیسے گیا تو دیکھا جنگل بھی خطرناک اور شیر ہی شیر، جیسے بھی جہاں پر بھی جاتا ہوں بیرونی چیزیں جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں اور ڈر بھی بہت لگتا ہے۔ جناب عبداللہ بن زید فرماتے ہیں میں اس کے قریب جب پہنچا دیکھا تو ایک ریوڑ جو ہے بکریوں کا چل رہا ہے، اور ان بکریوں کا خیال جو ہے شیروں نے کیا ہوا ہے، ان کی بکریوں کا خیال جو ہے شیروں نے کیا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ آج تک میں نے اپنی زندگی میں یہ نہیں دیکھا کہ شیر اور بکری کا
آپس میں اتنا سلوک ہو، یہ آپ میں نیو کچھ دیکھ بیٹھا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن زید آپ فرماتے ہیں خیر میں نے دیکھا بکریاں چر رہی ہیں اور شیر ان بکریوں کا خیال کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے آواز لگائی کہ تم میں سے کوئی ہے یہاں انسان تو یہاں ہے، یہ سبھی جانور ہے، میں ملنے کے لیے آیا ہوں میمونہ بنت ولید کو، تم میں سے اگر کوئی ایک عورت ہے تو وہ بیٹھی ہے تو کھڑی ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک آواز آئی، وہ عورت جو تھی سجدے میں سر رکھ کر بیٹھی ہوئی ہے اور پڑھ رہی ہے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں میں نے جیسے آواز لگائی، اس بی بی نے، اس عورت نے اس آواز کا جواب دیا کہ میں ہوں میمونہ بنت ولید، تم بتاؤ تم کون ہو، کس لیے آئے ہو؟ آپ فرماتے ہیں میں سوچنے لگ گیا، لوگوں نے تو کہا تھا یہ پاگل ہے، یہ بات بھی جھوٹ ہے، دوسرا میں نے سنا تھا وہ لوگوں کی بکریوں کو چراتی ہے، اب یہ بھی دیکھا وہ خود تو سجدے میں ہے، اس کی بکریاں تو شیر چرا رہے ہیں، یہ کیسی ولایہ ہے؟ خیر فرماتے ہیں میں اس کو دیکھ کر واپس جانے لگا اور اس جملے نے مجھے بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں آج دوپہر کو پڑھ رہا تھا، یہ جملہ اتنا بڑا جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جیسے اس بی بی کو، اس خاتون کو، اس عورت کو میں دیکھ کر واپس پلٹنے لگا، جیسے پلٹا تو اس عورت نے مجھے آواز لگائی رک جائیے عبداللہ بن زید، مجھے بتاؤ تم کیسے آنا ہوا، تمہارا کیسے آنا ہوا؟ جناب عبداللہ بن زید فرماتے ہیں میں بھی جا رہا تھا تو وہاں پر رک گیا، جیسے رکا تو میں نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا خاتون میں نے زندگی میں تمہیں کبھی نہیں دیکھا، تو نے بھی مجھے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، لیکن تجھے میرا نام کیسے یاد ہوا؟ اللہ اکبر۔ اس خاتون نے بتایا، فرمایا کہ جس کائنات نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے اور میرا نام تمہیں بتایا ہے، فرمایا اس کائنات نے مجھے بھی آپ کا نام بتایا ہے، فرمایا مجھے بھی آپ کا نام بتایا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب عبداللہ بن زید فرماتے ہیں میں اس عورت کے ساتھ جو ہے بیٹھ گیا اور باتیں کرنے لگا اور کہا کہ رات کو میں نے دعا کی تھی کہ مالک مجھے وہ خاتون بتا کہ جس نے جنت میں میری خادمہ اور زوجہ بننی ہے۔ تو پھر غیب سے آواز آئی اگر دیکھنی ہے تو پھر دیکھ لے، فلاں علاقے میں حبشہ کے شہر میں چلا جا اور اس کا نام میمونہ بنت ولید ہے، بتا میمونہ تیرے کون سے اتنا اعلیٰ اور اچھے کام ہیں اور تم نے کون سی ایسی عبادت کی ہے کہ تمہاری تعریف جو ہے خود رب کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت میمونہ آپ فرمانے لگی دنیا کے نزدیک، دنیا کے سامنے میں نے اپنا جو ہے پاگل پن دکھایا ہوا ہے، دنیا کے سامنے میں نے اپنا آپ نہیں دکھایا، لیکن میرا مقام اگر پوچھنا ہے یا رب سے پوچھو یا رب کے حبیب سے پوچھئے۔ فرمایا تنہائی میں جا کر میں اللہ کی عبادت کرتی ہوں، تنہائی میں اللہ کو یاد کرتی ہوں۔ تو یاد رکھیں جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے پھر رب اس کا ہو جاتا ہے۔ دنیا پھر لیجئے اور کتابوں کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، آج تک ہم نے یہ کہیں نہ سنا ہے اور نہیں کہیں ہم نے پڑھا ہے کہ شیر اور بکری کی دوستی بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ اکبر، قربان جائیے کہ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے پھر رب شیروں کو بکریوں کی ڈیوٹی لگوا دیتا ہے، غلامی پر قربان کرا دیتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کی محبت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سورت ملک عشاء دی نماز تو بعد پڑھ کے سوندا ہے، فرمایا میں محمد وعدہ کرنا قیامت والے دن او دی بخشش ہونی ہے، اور قبر دے وچ اس بندے نو ہر صورت اس سورت ملک میں چھڈانا ہے۔ اگر عذاب بھی ہو رہا تو سورت ملک نور دی شکل دے وچ آ جائے گی اور آپ ہی کہے گی مولا اینو چھڈ، ایدے گناہ چھڈ، اینو معاف کر، بخشا کے چھڈ دیے۔ اللہ کریم سب نے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔